خوش آمدید ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو چل رہی تھی اپنی مہمان سے کہ وہ کس طرح سے اس مذہب کے لیے قائل ہوئیں. تو انہوں نے اپنے بیٹے کی پہلے کہانی سنائی. تو اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کی تو یہ کہانی تھی کہ ان کے باس نے ان کی ہیلپ کی اور ان کی بہت سارے جو دعاؤں سے کرامات ہوئے. تو سسٹر آپ نے جو کیا تحقیقات کی کہ آپ کا دل ایک دم سے مائل ہو گیا؟ کیونکہ آسان بات نہیں ہے جس مذہب پہ ہم بچپن سے چلتے آ رہے ہوں تو ایک ایسی ایج جس میں بہت مشکل ہو جاتا ہے آپ کا ادھر ادھر ہونا. تو اور آپ نے یہ بڑے خوش دلی سے جو ہے مذہب قبول کیا. تو کیا وجوہات تھیں آپ کی؟ کیا ایسی آپ نے تحقیقات کی کہ آپ کا دل مائل ہو گیا ادھر؟ میرا بیٹا جب سیاچین میں تھا تو ویسے تو عام طور پر میں تھوڑا سا اور اس میں اضافہ کر دوں آپ کی اور ناظرین کی معلومات میں کہ سیاچین میں کم از کم ایک مرتبہ ہر فوجی کی پوسٹنگ ہوتی ہے اور کم از کم 1 سال کے لیے یا زیادہ سے زیادہ 2 سال کے لیے. اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ دوبارہ ان کو بھیجنا چاہیں تو بھی بھیجا جا سکتا ہے. لیکن جب میرا بیٹا گیا اور اس کو یہ نور کی روشنی ملی اس کے اپنے دوست اور اپنے باس کے تھرو، تو اور پھر اس نے جو دعائیں پڑھنا شروع کی، اس کے ساتھ جو کمالات اور معجزات ہوئے، خوابوں میں جو اشارے ہوئے، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. لیکن اس کا سب سے بڑا جو کمال ہوا وہ یہ کہ اس کی 3 یا 4 مہینوں کے اندر اندر پوسٹنگ واپس یعنی کسی اور جگہ ہو گئی. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. تو اس طرح سے وہ معجزہ قرار دیتا ہے ناد علی کی کرامت کو کہ اس نے ناد علی پڑھی تھی تو اس کا جو یعنی کہ پوسٹنگ واپس سیاچین سے ہو گئی مولا کی مدد سے. ورنہ تو کم از کم 1 سال یا زیادہ سے زیادہ 2 سال اس نے وہاں پر رہنا تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا مولا کے حوالے سے. اس کے بعد تقریباً 1 سال لگ گیا اور جب وہ بالکل پختہ ہو گیا، ہر بات اس کو کلیئر ہو گئی. اس کو پتہ تھا کہ وہ اس نے لوگوں کو بھی مطمئن کرنا ہے، اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو اور بالخصوص مجھے. تو پھر اس نے میرے ساتھ یعنی کہ ذکر کیا. اس سے پہلے میں اس کا جب وہ گھر آتا تھا چھٹی پر تو میں محسوس کرتی تھی کہ اس کے اٹھنے بیٹھنے میں اور بولنے میں اور اس کے یعنی قول و فعل میں بہت تضاد آ گیا ہے ماشاءاللہ. اور وہ تضاد بڑا پازیٹیو تھا. میں بہت خوش ہوتی تھی. ورنہ یہ پہلے گھر آتا تھا، ظاہر ہے 21-22 سال کا بچہ میرے سامنے تو ابھی بھی بچہ ہے. بالکل. تو 21-22 سال کا جو یعنی کہ بیٹا ہے میرا اس وقت، تو وہ جب گھر آتا تھا تو ایک دم سے فل ڈیک چلا دیتا تھا. یعنی میں کہتی تھی محلے والوں کو پتہ چل گیا کہ اب تم آ گئے ہو چھٹی پر. تو یعنی وہ میری نہ سننا، میں بھی خود ظاہر ہے کہ زیادہ بادر نہیں کرتی تھی اس وقت کہ چلیں بچے ہیں. لیکن بہرحال میں نے اس وقت محسوس کیا کہ جب گھر آتا ہے بڑا وہ ڈیک وقت چلانے کی عادت اس کی ختم ہو گئی. گانے نہیں سنتا تھا، نماز کے ٹائم پر الرٹ ہو جاتا تھا، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز پڑھنی ہے. اور اس کے علاوہ منقبتیں سننا، اور منقبت سن کر وہ بالکل اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے تھے. سبحان اللہ. اور اسی دوران رمضان کا مہینہ آیا تو میں نے دیکھا کہ یہ ساری رات جاگتا تھا. تو میں دل میں بہت خوش ہوتی تھی. اور اس نے 1-2 دفعہ جب میں نے کہا شکایت کی کہ میرے سر میں بہت درد ہے، تو اس نے میرے سر پر اس طرح سے ہاتھ رکھ کر اور پڑھا. تو میں نے پوچھا کہ کیا پڑھتی ہو؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ میں ناد علی پڑھتا ہوں اور کرشماتی طور پر میرے سر سے درد غائب ہو جاتا تھا. ماشاءاللہ. تو یہ ساری چیزیں اس نے ابھی مجھے یعنی وہ بڑا ماشاءاللہ ذہین بچہ ہے. اس نے مجھے اپنے عمل سے پہلے ثابت کر کے دکھایا کہ مجھ میں جو چینجز آئی ہیں وہ کس وجہ سے آئی ہیں. اور پھر اس نے پریکٹیکلی اب اس نے سوچا کہ ماحول میں کچھ سمجھ بھی چکی ہوں. مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ یہ شیعہ ہو گیا ہے. اچھا، آپ کو محسوس ہو گیا تھا؟ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شیعہ بن گیا ہے. تو میں سوچتی تھی کہ نہیں یہ میرا وہم ہوگا. تو آپ کس اس میں سوچتی تھی کہ شیعہ ہو چکا ہے؟ یا علی مدد کہتا تھا. اور اس کے بعد ناد علی، کیونکہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ ناد علی زیادہ تر اہل تشیع کے لوگ ہی دعا کے طور پر یا ہر وقت ظاہر ان کی جیسے اب میرے زبان پر ہر وقت ورد کی طرح سے جاری رہتا ہے ویسے ان کے ساتھ ہوتا تھا. اور یہ اور چیزیں. تو نماز کے حساب سے میں نے دیکھا کہ وہ ہاتھ کھول کر ایسے نماز پڑھ رہا ہے. تو میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا جب تک اس نے خود سے نہیں بتایا.
تو جب میں پہلے سوچتی تھی کہ شیعہ ہو گیا تو میرے ذہن میں میں معذرت کے ساتھ، اب تو ظاہر ہے کہ سبھی کے ساتھ یعنی کہ سبھی سے معذرت کے ساتھ یہ کہوں گی کہ اس وقت شیعوں کے بارے میں جو تاثرات تھے ہمارے ذہن میں، جو منفی سوچیں تھیں، اور جو یعنی کہ یہ تھا کہ شیعہ خدا نخواستہ شرک کرتے ہیں یا بدعت کرتے ہیں یا بہت ساری ہزارہا باتیں جو اس وقت میرے ذہن میں موجود تھی، تو میں سوچتی تھی کہ اگر یہ شیعہ ہو گیا ہوگا تو کیا ہوگا. تو بہرحال اس نے میں سمجھ گئی کہ یعنی اس نے مجھے بتایا بعد میں کہ امی اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم لوگ یعنی کہ اہل سنت والجماعت میں نہ ہوتے، یعنی پیدائشی نہیں ہیں، اگر اس میں نہ ہوتے تو ہمیں پھر یعنی کہ ہم کسی بھی مذہب سے میں پیدا ہو سکتے تھے نا، عیسائی بھی ہو سکتے تھے، ہاں عیسائی بھی ہو سکتے تھے، یعنی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھ سکتے تھے. تو ہم یہ سمجھتے کہ ہم یہ بالکل صحیح ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تحقیق کریں، پڑھیں، مطالعہ کریں کہ ہماری جو اتنی فقہیں ہیں اور اتنے فرقے موجود ہیں تو وہ کس بنیاد پر ہیں، تو آپ ان کی طرف ذرا توجہ دیں. تو میں نے اس کو ڈائریکٹ پوچھا کہ بھئی مجھے لگتا ہے کہ تم شیعہ ہو گئے ہو نا؟ تو اس نے کہا ہاں الحمدللہ. جی ماشاء اللہ، سبحان اللہ. تو یہ آپ کا اس پہلے انہوں نے اپنے کردار سے ثابت کیا، پھر آپ اس کے بعد جو ہے بالکل ماشاء اللہ سبحان اللہ. بس خدائے جزائے خیر دے آپ کے بیٹے کو بھی اور آپ کو بھی، کیونکہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، یہ آسان کام نہیں ہوتا، خاص طور پر جس مذہب سے آپ کا تعلق بچپن سے ہے، جو آپ دیکھتی تھی اس کو چھوڑنا. اور سب سے بڑی بات، اور میں یہ بھی کہوں گی کہ یہ پنجتن پاک اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہی یہ سب معجزات ہیں جو ہم اس دین کو پھیلانے میں بہت بڑا ہاتھ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا. ویسے تو سارے معصومین کا بہت بڑا کردار ہے، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کو زیادہ سے زیادہ موقع ملا ہے. تو سسٹر آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی کوششیں تھیں، تو اس زمانے میں بہت بڑے بڑے علماء جو ہیں ان کے شاگردوں میں تھے، تو ان کے شاگردوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جہاں تک ان کی علمی کوشش کا تعلق ہے، اس سے تو سارا زمانہ جو ہے اس بات کو مانتا ہے. جی بے شک امام کو جو ہے وہ بہت مختصر مہلت ملی ہے، اتنی زیادہ نہیں مہلت، ہم سمجھتے 35 برس ان کی دور امامت رہی، لیکن کیونکہ اس زمانے کے جو حکمراں تھے وہ بہت ظالم تھے، بہت ہی زیادہ جو ہے وہ شادر تھے. لیکن وہ دور جو اس زمانے میں جب رستہ کشی چل رہی تھی دونوں حکومتوں کے درمیان میں، عباسی خلفاء اور بنو امیہ کے درمیان میں، تو کیونکہ عباسی خلفاء کو جو تھا اقتدار چاہیے تھا، اور انہیں معلوم تھا کہ لوگ جو ہیں اس وقت کنونس نہیں ہوں گے جب تک وہ ان کے سامنے اس چیز کو باور نہ کروا دیں کہ ہم اہل بیت کو ماننے والے ہیں، ائمہ کی قدر کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے عباسی خلفاء نے اقتدار میں آنے کے بعد تھوڑی سی نرمی زمانے کے سامنے، حالانکہ وہ بہت چالاک اور مکار تھے، اور بعد میں جب وہ اقتدار میں آ گئے تو زمانے نے دیکھا کہ جو سختیاں اور جو ظلم انہوں نے کیے تھے، اتنے ظلم تو بنو امیہ کے زمانے میں بھی نہیں ہوئے تھے، کیونکہ تاریخ میں ہے کہ سادات جو تھے وہ ان کا قتل عام ہوتا تھا، اور ان کے جو ہے وہ باقاعدہ ان کے خون سے دیواریں تعمیر کی گئی تھیں، اور قید خانے جو تھے بھر دیے گئے تھے سادات سے. تو بہت زیادہ یعنی کہ وہ جابر حکمران بعد میں ثابت ہوئے، لیکن شروع میں کیونکہ ان کو اقتدار چاہیے تھا، اپنی کرسی مضبوط کرنی تھی، تو اس بنا پر انہوں نے تھوڑی سی مہلت جو دی، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی علمی کاوشیں جو ہے بہت تیز تر کر دی تھی. اور پھر آپ نے جو ہے وہ علوم آل محمد، اس کا جو ہے وہ اس کو فروغ ملا، سنت کو اور نبی کی جو پیروی لوگ کرتے تھے ان کو جو مسئلے مسائل ہوتے اس کے بارے میں آپ نے تمام علوم جو ہے ان کے قلب تک پہنچائے. آپ کے جو مدرسہ تھا وہاں پہ بہت سارے جو تھے وہ آتے تھے طالب علم، اور انہوں نے وہاں سے فیضیابی حاصل کری. تو حدیث، سنت اور قرآن کی جو تفہیم و تشریح ہے وہ آپ کے زمانے میں سب سے زیادہ عروج پہ رہی. اور اس کے علاوہ یہی نہیں، علم سائنس اور میڈیسن، کیمسٹری، فزکس، فلسفی، میتھمیٹکس، غرض کے ہر شعبے میں سبحان اللہ آپ کے دور میں ان تمام جو ہے علوم کو جو ہے بہت زیادہ عروج ملا. اور آپ کا جو طریقہ تھا اپنے شاگردوں کے ساتھ، جس آزادانہ طریقے سے جو بحث و مباحثے ہوتے تھے علمی لحاظ سے، وہ ابھی تک ہسٹری میں جو ہے وہ ریکارڈ کیے گئے ہیں. اور پھر اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ وہی معاشرہ، وہی تعلیم جو رسول خدا کے زمانے میں دی جاتی تھی، وہ تمام چیزیں دوبارہ سے جو ہے ان کا اندراج ہوا، وہی باقاعدہ جو ہے لوگوں تک پہنچائی گئی.
تو اس زمانے میں جو مسجد نبوی اور مدینہ جو تھا وہ جہاں پر آپ کا گھر تھا وہ صحیح معنوں میں جو تھے مدینہ العلم بن گیا تھا، اور آپ کا جو قائم کیا ہوا مدرسہ تھا وہ اپنے وقت کی سب سے بڑی یونیورسٹی مانا جاتا تھا، اور اس اسلامی ریسرچ سینٹر سے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے نامور جو مفکر تھے وہ فارغ تحصیل ہوئے، جنہوں نے بحیثیت طالب علم آپ سے سیکھا، لیکن اس کے بعد اس نور کو یا اس علم کو دنیا کے کونے کونے تک جو ہے جا کے پہنچایا۔ تو روایتوں میں ہے کہ آپ کے جو تھے شاگرد ان کی تعداد تقریباً 4000 سے زیادہ تھی، تو سب کا تو تذکرہ یہاں پہ بہت مشکل ہے، لیکن بہت جو نامور کچھ ان کے آپ کے جو شاگرد تھے ان میں سے ایک تو جابر ابن حیان کوفی، جسے فادر آف کیمسٹری بھی کہا جاتا ہے اور کسی تعارف کا وہ محتاج نہیں، وہ آپ کے شاگردوں میں سے تھا۔ امام ابو حنیفہ جو حنفی مسلک کے جو ہے امام ہیں، وہ بھی آپ کے شاگردوں میں 2 سال تک آپ کے شاگرد رہے۔ مالک ابن اناس، جنہوں نے مالکی اسکول آف تھاٹ کی بنیاد رکھی تھی، ان کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ وہ بھی آپ کے مدرسے میں جو ہے زیر تعلیم رہے تھے۔ اس کے علاوہ یحییٰ بن سعید، سفیان ثوری، سفیان بن عفیفہ جیسے نامور اور عظیم علماء نے بحیثیت طالب علم آپ کے مرکز سے فیض حاصل کیا اور پھر اس علم کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ تو یہ بالکل مختصر سا جائزہ ہے امام کی جو علمی کاوش ہیں، کیونکہ انشاءاللہ اگلا پروگرام جو ہم کریں گے اس میں ہم خاص طور پر اس بارے میں گفتگو کریں کہ امام نے جو سائنسی لحاظ سے جو انکشافات کیے تھے اور پھر آپ کی تھیوری کو استعمال کرتے ہوئے جو بہت ساری ایجاداتیں ہوئی تھیں اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، اور اس کے علاوہ جو ان کی اور دینی کاوشیں تھیں اس کے سلسلے میں بھی ہم جو ہے باقاعدہ یہ پروگرام کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج یہ بالکل مختصر جائزہ جو ہے امام کی علمی کوشش کے بہت شکریہ جی سسٹر، میں آپ کے پاس جانا چاہوں گی، جس امام جعفر صادق علیہ السلام کے صدقے میں آپ کو خدا نے مالا مال کیا ہے، تو اس امام کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی شکریہ صدف۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے امامت کے سلسلے کے چھٹے امام، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ عصمت کی 8ویں کڑی ہیں۔ آپ اپنے آباء و اجداد کی طرح امام معصوم، عالم زمانہ اور افضل کائنات تھے۔ سبحان اللہ۔ ان کی فضیلت اور ان کا فضل و کرم محتاج بیان نہیں ہے۔ آپ کے بحر علم سے علوم کے موتی حاصل کیے جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ ہی سے علمی عجائب اور کمالات کا ظہور و انکشاف ہوا ہے، اور آپ ہی کے علوم کا احاطہ فہم و ادراک سے بلند ہے۔ بے شک۔ آپ ہی کے نام کی مناسبت سے فقہ جعفریہ کی بنیاد ڈالی گئی تھی۔ میں اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے کچھ قول، ویسے تو اقوال زرین بے شمار ہیں، لیکن ان کے کچھ قول میں ناظرین کی اور آپ کی نظر کرتی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے جد امجد جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم میں سب سے زیادہ عبادت گزار وہ ہے جو اپنے فرائض ادا کرتا ہے، تم میں سب سے زیادہ سخی وہ ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے، لوگو تم میں سب سے زیادہ زاہد وہ ہے جو حرام سے دور رہتا ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ متقی وہ ہے جو حق بات کہتا ہے، خواہ وہ اس کے فائدے میں ہو یا اس کے نقصان میں ہو۔ سبحان اللہ۔ لوگوں میں سب سے زیادہ عادل وہ ہے جو اپنے لیے وہی پسند کرتا ہے جو وہ دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے، اور اپنے لیے وہ ناپسند کرتا ہے جو وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بہت شکریہ سسٹر۔ بہت بہترین جو ہے قول پیش کیا۔ جی، کہا جاتا ہے کہ فقہ جعفریہ جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، تو کیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ فقہ جعفریہ میں سے نہیں تھے؟ بہت اچھا سوال آپ نے یہ صدف پوچھا ہے۔ نہیں، فقہ جعفریہ اصل میں فقہ محمدی تھا، لیکن اس کو جو پہچان یا اس کی جو شناخت کی ہے
وہ اپنے دور میں جناب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کی، کیونکہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب نبوت ختم ہوئی تو شریعت اور سنت کی جو باغ و دور تھی وہ معصومین کے ہاتھ میں آئی، ائمہ کے ہاتھ میں آئی، وہی وارث تھے، وہی ولی تھے. لیکن یہ بہت ہی بدقسمتی رہی تمام ائمہ کے ساتھ میں. حضرت علی کے بعد 5ویں امام حضرت امام محمد باقر تک کے جو بھی حکمران تھے انہوں نے اس کے نشر کرنے پر اور اشاعت پر بہت زیادہ پابندیاں لگائی ہوئی تھی، اور بہت زیادہ ان کی جو تھی وہ کنٹرول تھی اس وقت حکومت پر، اور آزادانہ طور پر جو ہے یہ نشر و علوم کا جو سلسلہ تھا وہ جاری نہیں رہ پاتا تھا. لیکن اتنی باوجود رکاوٹوں اور تمام مظالم کے بھی جو ہے ائمہ نے دین الہی کو جو ہے وہ برابر سے اس کا سلسلہ جاری رکھا تھا. لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں محمد جب کیونکہ بنی عباس برسر اقتدار آئے تو انہوں نے شروع میں تو الرضا من آل محمد کی تحریک شروع کی، یعنی کہ وہ ائمہ کو جو ہے اس طرح سے تاثر لوگوں کو دے رہے تھے کہ ہم ان کی پوری قدر کرتے ہیں اور پوری طور پہ جو ہے ان کی قدر و منزلت سے جو ہے آگاہ ہیں. مگر جیسے ہی ان کے دوسرے خلیفہ منصور نے اقتدار میں آنے کے بعد اپنی کرسی کو مضبوط کر لی تو پھر اس نے فرقہ سازی کا جو ہے کھیل شروع کر دیا، اور پھر اس زمانے میں تقریباً 55 مختلف فرقے جو ہے وہ مکاتب جو ہے فقی وہ قائم کیے گئے. تو اس وقت امام جعفر صادق کے لیے بہت ضروری تھا کہ فقہ محمدی ترجمان کی حیثیت سے وہ ان تمام لوگوں کا جو اس فقہ کا اتباع کرتے تھے اس مسلک کو جو ہے منظم اور آزادانہ طریقے سے پیش کریں. اور دراصل یہ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ فقہ جعفریہ جو ہے وہ فقہ محمدی ہی تھا، لیکن اس مسلک کو دوبارہ سے لوگوں کے سامنے ایک منظم طریقے سے جو لایا گیا وہ جناب حضرت امام جعفر صادق لے کر آئے تھے. اس وجہ سے اس کا نام جو تھا وہ فقہ جعفریہ رکھا گیا تھا، اور اس کی شروعات جو تھی وہ باقاعدہ طور پر امام جعفر صادق نے ہی کی تھی، لیکن یہ اصل میں وہی شریعت، وہی سنت، وہی طریقہ تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا. لیکن اس کا نام جو ہے فقہ جعفریہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس کی شروعات جو ہے آپ نے اس زمانے میں جب لوگ جو ہے کنفیوز ہو رہے تھے اور بہت سارے فقے جو تھے وہ برسر عام پر آ رہے تھے، لوگوں کو نظر آ رہے تھے، تو اس کو جیسے اس میں کہیں اس فقے میں کسی قسم کی کوئی دوسرے فقے کی آمیزش نہ ہو جائے، اور اس کو خالصتاً جو ہے فقہ محمدیہ رکھنے کی وجہ سے امام جعفر صادق نے جو ہے اس کی باقاعدہ پہچان کروائی تھی. اس وجہ سے اس کو فقہ جعفریہ کہتے ہیں. بہت خوب. جس سسٹر میں آپ کے پاس اب جانا چاہوں گی، چلیں آپ نے اپنے بیٹے کو جو ہے کنونس کر لیا، آپ کے بیٹے نے آپ کو، اور آپ بھی ہو گئیں، لیکن آپ نے اپنے بہن بھائیوں کو کس طرح سے راضی کیا؟ کیا آیا آپ کے خاندان میں کچھ اثرات ہوئے، آپ کے تعلقات میں کچھ فرق آیا، یا آپ نے ان کو بھی قائل کر لیا؟ جی ہاں بالکل صدف، یہ تو لازمی ہونا تھا، اور چونکہ مجھے پتہ ہے کہ اور میں سب سے بڑی بھی ہوں بہن گھر میں، جی میرا انفلوئنس گھر میں بہن بھائیوں پر اور ماحول پر زیادہ بھی ہوتا تھا. تو یہی وجہ تھی کہ میں نے جو ریسرچ کی اور میں نے اپنے ہر سوال کا جواب حاصل کیا. جو مجھے یعنی ریزرویشنز تھیں، یعنی خدشات تھے کہ میں اگر اہل تشیع میں آ جاتی ہوں تو مجھ سے کیا کیا سوالات ہوں گے، تو وہ سوالات، ان سوالات کے جواب سب سے پہلے میں نے خود حاصل کیے انٹرنیٹ کے تھرو. اور سب سے اہم جو میرے بیٹے نے مجھے کتاب دی تھی جو کہ اس کا نام تھا پشاور نائٹس، یہ 10 راتوں پر محیط ایک مناظرے کی بک ہے، جو کہ بہت جید عالم ہیں انڈیا کے. وہ جب حج کرنے کے دوران، حج کرنے کے بعد واپس انڈیا جا رہے تھے تو وہ یہاں سے مراد برصغیر پاک و ہند میں، پاکستان میں پشاور میں رکے تھے، اور وہاں کے 10-12 عالموں نے جو کہ مختلف فقہوں سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے ان کے ساتھ مناظرہ کیا تھا، ایک پروگرام رکھا تھا کہ وہ عشاء کے بعد بیٹھ کر سوال جواب کریں گے. اور ان پر یہ بھی وہ یعنی کہ قدغن لگائی گئی تھی ان عالم پر کہ وہ ان سوالات کا جواب اپنی کتابوں میں سے نہیں دیں گے، بلکہ اہل سنت یعنی شیعوں کی کتابوں میں سے نہیں دیں گے، اہل سنت یا حدیث یا قرآن کی روشنی میں وہ جواب دیں گے. سبحان اللہ. جی جی. تو اس مناظرے میں یعنی باریک سے باریک تر سوال کا بھی جواب موجود ہے، جو کہ میرے ذہن بھی موجود تھے، میں بھی موجود تھے، اور وہ ان شیعوں کے بارے میں وہ اٹھتے بھی تھے اس وقت.
مثال کے طور پر ماتم کیوں کیا جاتا ہے یا سجدہ گاہ پر سجدہ کیوں کیا جاتا ہے، یعنی یہ ایک مٹی کا ٹکڑا ہی ہے، اس پر سجدہ کیوں کیا جاتا ہے، یا یہ کہ نمازیں جو ہیں وہ اکٹھی کیوں پڑھی جاتی ہیں، ظہرین اور عصر مغربین. جی ہاں. تو اس کے علاوہ اور بے شمار سوالات. تو اس پشاور نائٹس کے آخر میں جب یہ یعنی کہ اس بک میں موجود تھا کہ جب یہ مناظرہ ختم ہوا ہے تو آخری دن پر ان 12 عالموں میں سے 7 جو تھے وہ شیعہ بن چکے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب یہ دیکھیں کہ وہ عالم تھے، عالم فاضل تھے اور جدی پشتی چلے آ رہے تھے. اور صحیح بات ہے، میں تو عالم فاضل نہیں تھی، یہ تو ان کے لیے بہت ہی زیادہ بڑا سمجھے کہ اس کو زیادہ انٹرسٹ سے میں نے پڑھا. اور ایک کتاب جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں کہ وہ تجلی میں نے پڑھی تھی، دین آئی واز گائیڈڈ، ڈاکٹر احمد تیجانی کی. اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ کتاب کوئی بھی پڑھے تو میرے خیال میں اگر وہ پتھر دل نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس کا سینہ نہیں کھول دیا ہے راہ ہدایت کے لیے تو وہ یقیناً راہ ہدایت پر آ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ پوچھ رہی تھی مجھ سے اپنے فیملی کے بارے میں، میرے بہن بھائی. تو مجھے خدشہ تھا کیونکہ ماشاءاللہ سب میری فیملی میں پڑھے لکھے اور ماشاءاللہ اچھی پوسٹوں پر فائز ہیں. تو ہر ایک میں توقع کر رہی تھی کہ وہ مجھ سے مختلف سوالات پوچھیں گے، وہی جو میرے بھی ذہن میں موجود تھے نا. تو میں جب تمام خدشات، جی ہاں خدشات تھے کہ بھئی اب ہو گئی ہے تو یہ بھی ویسے دوسروں شیعوں کی طرح سے ہو گئی، نماز نہیں پڑھے گی اور ہر وقت یعنی ماتم کرے گی یا ایسے اور جو بھی بہرحال چیزیں. تو میں ہر بات کے لیے تیار تھی. ایون میں یہاں تک بھی تیار تھی کہ اگر میرے کسی بہن بھائی نے مجھ سے اس بنیاد پر مجھ سے قطع تعلقی اختیار کر لی تو میں اس کے لیے بھی راضی بر رضا ہوں. سبحان اللہ. میں خوش رہوں گی کیونکہ مجھے جو مل چکا تھا ایک ایسا سکون جو لامتناہی تھا، وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں تھا. یعنی میرے ہر غم میں اور میری ہر خوشی کے موقع پر جو ہے میں اپنی خوشیوں کو کنورٹ کر لیتی تھی اہل بیت کی خوشیوں کے لیے. اور میں نے اپنے غم کو، جو میں نے اس دوران سب سے بڑا غم سہا تھا اپنے بہت پیارے بھائی کی موت کا، جو اس دوران ہوئی تھی یہاں میرے رہنے کے دوران، میں اس سے مل نہیں سکی تھی اور جس کا مجھے زندگی بھر افسوس رہے گا. لیکن میں اس وقت اس غم کو سہ گئی تھی مولا کے غم میں تبدیل کر کے. تو یہ ایک اہم سکون جو تھا، یعنی ایک رخ تھا. بہرحال اب کیونکہ باتیں اتنی، جب میں اس بات کا ذکر کرتی ہوں صدف تو میرے ذہن میں وہ سب یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، تو میں وہ موضوع سے تھوڑا ادھر ادھر ہو جاتی ہوں. تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. سوال آپ نے پوچھا تھا کیونکہ بے شک یہ آپ کی زندگی کی بہت بڑی تبدیلی ہے. آپ سوچیں آپ نے ایک اتنا بڑا قدم اٹھایا اپنے فیملی کے خلاف اور بالکل اپنے طور پہ تہیا کر کے آئے، تو یہ آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا اہم رخ ہے. بالکل بالکل. تو اسی وجہ سے جب میں پہلے دفعہ اپنے گھر والوں سے ملی، ان تک بات پہنچ چکی تھی، میرے بیٹے کی شیعہ ہونے کی تو بات پہنچ چکی تھی. اب جب میں پہنچی ان سے ملی تو مجھے ڈائریکٹ انہوں نے کچھ نہیں کہا، شاید میرا احترام کر گئے کہ میں بڑی بہن ہوں. اور بچوں کے تھرو مجھے پتہ چلا، بچے آپس میں کھیلتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں کافر ہو گئی ہوں. تو مجھ تک یہ اطلاع ملی تو میں نے سوچا کہ آغاز ہو گیا ہے میری مخالفت کا. دیکھیں یہ کہاں تک پہنچتا ہے. اس قسم کے ریمارکس ہم شیعوں کو کئی دفعہ سننے پڑتے ہیں. جی ہاں، لیکن میں نے تو خوشی خوشی سہے. بالکل. اور میں چونکہ خود اس اتنی ڈیپتھ میں جا چکی تھی کہ میں سمجھتی تھی کہ اگر مجھے یہ وہ کافر ہونا بھی میرے لیے سعادت کا باعث ہے. بالکل. اگر وہ کہتے ہیں تو کافر ہے. بالکل. تو یعنی کہ مجھے ڈائریکٹ ایسا کوئی مخالفت یا لڑائی جھگڑے کا مجھے سامنا نہیں کرنا پڑا، بلکہ میرے ایک بھائی نے تو آپ مجھ سے یہ کہا تھا کہ کسی اور کے تھرو کہلوایا کہ میں آپس سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا نا. تو مجھے دکھ تو ہوا تھا اندر لیکن میں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے ذہنی طور پہ اپنے آپ کو پہلے سے تیار کر لیا تھا. تو مقصد یہ کہ میں نے اس مسلک میں آ کر، اس فقہ میں آ کر، مسلک تو نہیں کہنا چاہیے، فقہ میں آ کر میں نے اپنے دین کی جو ہے دنیاوی جو ہے اس کی مجھے پرواہ بھی نہیں تھی. صحیح جو بات ہے نا. اور میں نے اپنے آخرت کا سوچا تھا اور مجھے دین میں بھی یہاں پر بھی سکون مل گیا. انشاءاللہ تعالی مجھے آخرت میں بھی سکون ملے گا انشاءاللہ. جی بہت شکریہ سسٹر آپ کا. آپ کی حالات زندگی واقعی اگر موضوع نکالا جائے تو وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. جی لیکن اسی کے ساتھ ناظرین مختصر سے بریک کا ٹائم ہو گیا. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.